الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمد والعباس، وعلى الستة الباقية من الأشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تبادر ذنبا. الله في أصحابه لا تقفتهم مرة من بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فبالبغض أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأسراره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في مواطن آخر: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. رب کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے پیش مہان نذران ذات مقدسہ مطہرہ پر، جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پچھلے خطبے میں نے مذہب اسلام کے اندر ایمان کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے جسے نماز کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، اور یہ بڑا فلسفہ ہے، ایک خطبے میں اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں آج بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو باتیں رہ گئی ہیں اس میں سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سب یہ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر کوئی عمل پوچھا جائے گا وہ نماز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن صَلَحَتْ يُصْلِحُ سَائِرُ عَمَلِهِ، جس کی نماز اچھی نکلی تو اس کے سارے اعمال اچھے نکلیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ يُفْسِدُ سَائِرُ عَمَلِهِ، جس کی نماز خراب نکلی اس کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 59 پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، چھوڑ دیا، اسے خراب کر دیا، اور عنقریب ان کا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنے لگے، ان کے سوا سب کے سب پھنس جائیں گے۔ تو اس تعلق سے سب سے زیادہ ڈرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں
اور پوری دنیا میں مسلمان نماز پڑھتا ہے، لیکن وہی نماز اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آ جائے تو وہ قیامت کے دن کام آنے والی نماز بن جائے گی۔ ورنہ بکثرت احادیث اس پر موجود ہے۔ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ، ایک شخص ایسا ہے جو 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک بھی نماز اللہ کے دربار میں قابل نہیں ہے، ہکا پکا رہ جائے گا قیامت کے دن۔ 60 سال تک نماز پڑھی اس نے اور کوئی بھی نماز اللہ کے دربار میں قابل نہیں ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کی نماز ان کے چہروں پر پرانے کپڑے کی طرح مار دی جائے گی، نماز واپس کر دی گئی۔ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ جیسے کوئی ڈیزائنر ہوتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر جرگوزی کا کام لے لیجیے یا اور کوئی کام لے لیجیے، تو اس میں ایک سیمپل دیا جاتا ہے اور اگر بنانے والے کی اس ڈیزائنر کی ڈیزائن اور اس کا سارا کام اور بھیجے گئے سیمپل کے مطابق نہ ہو تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا بھی یہ معاملہ ہے کہ جب سیمپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العالمین نے بھیج دیا اور اگر کوئی نماز ابا کے طریقے پر پڑھے، اماں کے طریقے پر پڑھے، نانا کے طریقے پر پڑھے، امام صاحب کے طریقے پر پڑھے، عالم صاحب کے طریقے پر پڑھے، تو وہ سب کی سب نماز واپس آئیں گی سوائے اس نماز کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے رسول کی زندگی کو نمونہ اور سیمپل بنایا ہے۔ ہر عمل جب تک محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ اللہ کے دربار میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی اس کا وزن نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کا کوئی مطلب بھی نہیں کرتا۔ تو میں نے پچھلے خطبے میں شروع سے تکبیر تحریمہ سے لے کر اور میں نے سورہ فاتحہ اور رکوع تک کے وہ باتیں ضروری بیان کی تھی، اور آپ حضرات نے پچھلے خطبے میں سنا کہ سورہ فاتحہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں دوبارہ آج کے خطبے میں عرض کیا دیتا ہوں جو ترمذی اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس حدیث کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما انصرف قال الصبح فثقلت الیہ فلما انصرف قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ صبح کی نماز جہری ہوتی ہے، امام بلند آواز سے قرات کرتا اور اللہ کے نبی صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ الصبح فثقلت الیہ فلما انصرف قال، جب نماز پڑھ کے لوگوں کی طرف پھرے تو ایک حدیث سے مسئلہ یہ نکلا کہ امام کو سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب نماز کا سلام پھیرتے تھے تو لوگوں کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ فلما انصرف قال، جب رخ پھیرا تو کہا تقرؤون ما وراء امامکم، کیا تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو قلنا قال یا رسول اللہ ای واللہ، تمام صحابہ کرام نے قلنا، اگر کوئی اس مسجد میں عربی جانتا ہو تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ قلنا وہاں پر بولا جاتا ہے جب تمام لوگ ایک زبان بولے کوئی بات، اسے قلنا کہا جاتا ہے۔ کہا قلنا قال یا رسول اللہ ای واللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفعلوا، ایسا مت کرو، الا بأم القرآن، سوائے ام القرآن کے، ام القرآن سورہ فاتحہ کا نام، الا بأم القرآن، سوائے ام القرآن کے، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، جسے نہ پڑھی سورہ فاتحہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ نماز نہیں ہوتی ہے اور لاکھوں لوگ پڑھے لکھے لوگ اگر کہتے رہیں کہ نماز ہو جاتی ہے تو بتائیے محمد رسول اللہ کی بات مانی جائے گی کہ لوگوں کی بات مانی جائے گی؟ ایمانداری سے جہاں کو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ نبی کی بات کے خلاف اگر کسی کی بات بھی آ جائے تو اس کو ٹھکرا دینا چاہیے، قیامت کے دن اس کے جواب دینا پڑے گا کہ نبی کے مقابلے میں کسی اور کی بات لوگوں نے ماننا شروع کر دیا۔ تو وہ یہ دلیل میں نے پچھلے خطبے میں بھی پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، جس نے نہ پڑھی سورہ فاتحہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب کیسے پڑھی جائے امام کے پیچھے؟ کبھی کبھی آدمی سوال کرتا ہے کہ امام بھی پڑھ رہا ہے ہم کیسے پڑھیں؟ اب صحابہ کرام نے کیسے پڑھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں؟
تو حضرت ابو ہریرہ جو امام المحدثین ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقرا بنفسک، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھو۔ تو دل میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں سوچتے رہو، زبان سے دہرانا، جیسے اذان کے کلمات دہرائے جاتے ہیں۔ امام الحمدللہ رب العالمین کہے تو آدمی پیچھے سے الحمدللہ رب العالمین کہے، الرحمن الرحیم کہے تو الرحمن الرحیم کہے۔ یہ ایک طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی لیے امت ٹکڑے ٹکڑے میں بٹی کہ جب لوگوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی اپنی رائے اور قیاس کی بنیاد پر دین کو لوگوں کو سمجھایا اور بتایا، اس وقت سے یہ امت پارا پارا ہو گئی، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ایک کلمہ پڑھنے کے باوجود، ایک نبی پر ایمان رکھنے کے باوجود، ایک قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود آج امت ایسے فرقوں میں بٹی کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے دشمنی پر تل جاتا ہے۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر لوگ اپنی قیاس آرائی کرتے ہوئے پچھلے دور کے بھی، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 59 میں سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نبی کے جانے کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، اور ضائع کرنے میں خراب کرنا بھی آتا ہے، ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی بنیاد پر لوگ چلے۔ اور سورہ کہف کی سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103 اور 104 پر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے رسول میں تمہیں یہ بتاؤں، آپ کہو تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں۔ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون لوگ گھاٹے میں ہیں؟ تو اور اس کے بعد فرمایا کہ الذین ضل سعیہم وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے اور کثرت کرتے رہے، اور ان کو آخرت میں خسارہ ہوا، اور دنیا میں وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں۔ جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اور چاش کی اشراق کی نماز، نفلی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں لوگ، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین ضل سعیہم وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اعمال کی کثرت کے باوجود بھی آخرت میں ان کا کوئی سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، ساری کوششیں اور محنتیں ریگا اور برباد جائیں گی۔ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کے اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، فرقہ واریت کی لعنت میں مت پڑے، یہ نبی کا طریقہ اپنائیں، کوئی کچھ بھی کہے، کوئی برا کہے بھلا کہے، اس تمام چیزوں کو برداشت کریں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی چڑھاتا ہے چڑھاتا رہے، کوئی برا کہتا رہے، لیکن نماز کو تحقیق کر کے محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھے۔ اب آئیے اس بات کی طرف چلتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جس کو فرقہ واریت کی لعنت بنا دی گئی۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے شافعی کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ حدیث کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ حدیث۔ ارے نبی قیامت کے دن اب جب آدمی قبر میں پہنچتا ہے تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اس سے صرف وہ 3 چیزیں پوچھی جاتی ہیں، من رب کا، ما نبی کا، ما دین کا۔ وہاں نہ کسی امام کو پوچھا جائے گا، نہ کسی عالم کو پوچھا جائے گا، نہ کسی حضرت کو پوچھا جائے گا، نہ کسی بزرگ، نہ کسی پیر کو پوچھا جائے گا، کسی کو نہ پوچھا جائے گا۔ اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا ذکر ہے، اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کو پوچھا جائے گا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو ہر شخص یہ جانتا ہے، تو پھر نبی کی بات مان کر زندگی گزاری جائے تاکہ آخرت میں مرنے کے بعد کامیابی ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو میں نے پچھلے خطبے میں پڑھی تھی کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے اپنی نماز شروع کرتے اور افتتاح کرتے، اور الحمدللہ رب العالمین سے نماز کا آغاز کرتے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے۔ بعض صحابہ
روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، بعض نے روایت کیا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ اس میں معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے انگلیاں شمار کی ان کو لگا کہ کانوں تک اٹھا رہے ہیں، جن لوگوں نے ہتھیلیاں شمار کی ان کو لگا کہ کندھے تک اٹھا رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں اپنے سینے تک، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور حرم کے میدان میں بھی بعض لوگ ایسے غلطی کرتے ہیں، حتیٰ کہ حرم کے بعض امام بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو صرف سینے تک اٹھا کر ایسے چوری کی طرح ایسے اٹھا کر لیتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور حتیٰ کہ لے آتے تھے اپنے کانوں تک۔ لے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے، لے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آرام سے آدمی اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو لے آئے، انگلیاں کانوں تک، ہتھیلیاں کانوں تک۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تب بھی اپنے ہاتھوں کو لے آتے اسی جگہ پر، اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اسی جگہ پر لے آتے۔ اور یہ روایت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، بعض لوگ اس میں جو ہے شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا، کسی نے یہ کہا کہ بت رکھ لیتے تھے۔ یہ تمام کے تمام فریب ہیں حدیث کی کتاب کے اندر، نہ تو چھوڑنا ہے کہیں اور نہ تو بت رکھنا، یہ سب فراڈ ہے، ایسا کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ساری حدیث کی کتابوں میں اس کی دلیلیں کہاں کہاں موجود ہیں۔ نمبر 1 پر جو دنیا کے اندر ہر فرقے کا آدمی مانتا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث جلد نمبر 1 کے اندر 735 پر اور 736 پر اور 737 پر اور 738 پر اور 742 پر، یہ 4-5 روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر جو بخاری کے بعد حدیث آتی ہے اس کے اندر حدیث نمبر 761 پر اور 765 پر اور 764 پر، اسی طریقے سے 765 پر، اسی طریقے سے 871 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ سنن نسائی کے اندر جو تیسرے نمبر پر کتاب ہے اس کے اندر 877 پر اور 878 پر اور 879 پر اور 881 پر اور 882 پر اور اسی طریقے سے 1024 پر، اسی طریقے سے 1025 پر، 1026 پر۔ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 721 پر اور 722 پر اور 723 پر اور 724 پر اور 726 پر اور 727 پر اور 728 پر اور 729 پر۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 858 پر اور 859 پر اور 861 پر، اسی طریقے سے 862 پر اور 863 پر اور 864 پر۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، جس میں حدیث نمبر 255 نمبر پر اور حدیث نمبر 256 نمبر پر۔ اور سنن دارمی کے اندر جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 1285 نمبر پر اور 1286 اور 1287 نمبر پر۔ اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 456 پر اور 457 پر اور حدیث نمبر 456 دوسرے صفحے پر اور اسی طریقے سے 457 نمبر پر۔ میرے بھائیوں، ذخیرہ موجود ہے کتب احادیث کے اندر، اور یہ جتنی بھی روایتیں جن کے نمبر میں نے گنائے ہیں، اس مسجد میں کوئی آدمی بھی اپنے موبائل پر انٹرنیٹ پر لوڈ کرے اور اس کی بالکل صحیح سند کے ساتھ میں روایتیں آئیں گی۔ صحیح سند کے ساتھ میں اتنے مرتبے اگر محمد رسول اللہ کوئی بات کہہ دے امت سے کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، اس میں کیوں بانٹا جاتا ہے فرقہ واریت کی لعنت پر کہ یہ اہل حدیث لوگ کرتے ہیں یا شافعی لوگ کرتے ہیں یا حنبلی کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم نہ شافعی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ تو ہم کوئی بھی نہیں ہے، ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ جو سیدھی سادھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر بات اللہ رب العالمین کی جو قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی ہے ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کی جتنی بھی باتیں ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں ان تمام باتوں کو ماننا فرض ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ باقی کسی فرقے کا، کسی جماعت کا، کسی پارٹی کا نام اسلام نہیں۔ پارٹیوں میں بانٹنا قرآن مجید کے اندر حرام قرار دے دیا گیا کہ لا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔
قرآن مجید کے اندر بکثرت جگہ لا تتفرقوا فی لا تتفرقوا فی، یہ فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں بانٹا کس نے ہے؟ کوئی جاہل آدمی نہیں بانٹا، پڑھے لکھے لوگوں نے فرقوں میں امت کو بانٹا۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے تو حدیث کی کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ میں تو ملتی نہیں ہے، تو آدمی ہیلے بہانے بتا دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایسا کرتے تھے، رکوع کے دوران ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر بعد میں چھوڑ دیا تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ بت رکھ لیتے تھے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بت رکھتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا یہی طریقہ رہا، یہاں تک کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 1.5 سال پہلے ایمان لائے، اور ان کی تمام یہ حدیثیں روایتیں ہیں جن کو میں نے ان کے نمبر بیان کیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک کہ ہماری نماز محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو نہ تو اس نماز کے ذریعے ہماری قبر میں نور ہوگا، نہ تو ہم پرسرات پار کر پائیں گے۔ جتنے بھی فضائل نماز کے بیان کیے جاتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے آدمی پرسرات پار کر جائے گا، نماز کی وجہ سے قبر میں نور ہوگا، نماز کی وجہ سے شیطان سے بچاؤ ہے، اسی طریقے سے نماز کے بے شمار فضائل حدیث کی کتابوں کے اندر ہیں۔ ان تمام فضائل کا حقدار آدمی تبھی ہوگا جب اس کی نماز محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، میں نے رکوع تک بات کی تھی، اب سجدے کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1 پر آدمی سجدے کے لیے رکوع سے کیسے جائے؟ نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں جانے کے لیے پہلے گھٹنے نہ ٹیکے جائیں، پہلے ہاتھ ٹیکا جائے زمین پر۔ اچھی طرح یاد رکھیں، پہلے گھٹنے ٹیکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، اور گھٹنے ٹیکنے والی جو بھی روایت ہے ترمذی وغیرہ کے اندر وہ موضوع ہے، ضعیف ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پہلے ہاتھ ٹیکے جائیں زمین پر اور اپنے گھٹنے بعد میں ٹیکے جائیں، اور اسی طریقے سے پیشانی اور ناک دونوں لگ جائیں، اور اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو نہ تو اپنی رانوں سے لگنے دے آدمی، اور نہ تو اپنے زمین پر رکھنے دے، بلکہ کوہنیاں اٹھائے رکھے۔ اور یہ مرد عورتوں دونوں کا حکم، ہمارے لوگوں نے ایسا بہکایا کہ ہمارے گھر کی بیچاری عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مردوں سے زیادہ پابندی سے پڑھتی ہیں، اب ان کی نماز نبی کے طریقے پر نہیں، وہ سجدہ کرتی ہیں تو اپنے ہاتھوں کی کوہنیوں کو بچھا دیتے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کوہنیوں کو کتے کی طرح اپنے ہاتھ کو مت بچھاؤ سجدے میں، خالی پنجے ٹیکے جائیں، کوہنیاں اٹھائے رکھی جائیں، اور کھل کر سجدہ کیا جائے کہ نہ تو پیٹ رانوں سے لگ جائے اور نہ تو کوہنیاں رانوں پر ٹک جائیں اور نہ زمین پر ٹک جائیں، لمبا ہو کر کھل کر سجدہ کیا جائے۔ یہ مرد عورتوں دونوں کے لیے ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک سجدے سے جب بندہ اٹھا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو یہ مارکیٹ میں چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابیں ملتی ہیں نا، سب سے زیادہ گمراہی ان کتابوں کی وجہ سے آئی ہے۔ ایک عام مسلمان کو حدیث کی کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن آج کا وہ دور ہے کہ آج کا نوجوان جاگروک ہونے لگا ہے، آج کا نوجوان جانتا ہے اس بات کا، اگر وہ انٹرنیٹ پر نکال کر دیکھ لے گا چاہے کتابوں میں کتنا بھی چھپائے گا۔ مارکیٹ میں بازاروں میں جو کتابیں ملتی ہیں، آئین نماز ہو، سچی نماز ہو، فلاح کی نماز ہو، حنفی نماز ہو، پتہ نہیں کیا وہ نماز کے نام سے کتابیں، یہ ساری کی ساری کتابیں جعلی ہیں، فریب ہیں، ان کے اندر یہ دعائیں اور یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اس کے لیے حدیث کی کتابیں آپ یا تو پڑھیں اور یا تو اپنے موبائلوں پر انٹرنیٹ پر نکال کر دیکھیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ معلوم ہو، یا تو پھر ایک کتاب لکھی گئی دنیا کے اندر نماز محمدی، نماز نبوی، نماز محمدی جو لکھی گئی ہے، اس کے اندر ساری حدیث کی کتابوں کے حوالے سے آپ اگر وہ کتاب ملے، وہ کتاب لے کر پڑھیں تو آپ کو نماز کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے گا۔ ایک سجدے سے اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اتنا پڑھنے کے بعد دوسرا سجدہ کر سکتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اتنا پڑھنے میں کچھ ٹائم لگے گا اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ میں اپنے اوپر جو میں نے تجربہ کیا ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم نماز نبی کے طریقے پر نہیں پڑھتے تھے، ہمارے زندگیوں میں تنگیاں تھیں، ہماری زندگی میں تنگی تھی، لیکن جب سے ہم سجدے میں یہ دعا پڑھنے لگے، اللہ رب العالمین نے فراوانی عطا کی، ہر چیز میں آسانی عطا کر دی، اس لیے کہ اس کے معنی کے اندر اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، وعافنی میرے لیے عافیت فرما۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز میرے لیے آسان فرما دے، کوئی کام کے لیے نکلے تو اس میں آسانی پیدا ہو جائے، کوئی کام کرنا چاہے تو اس میں آسانی پیدا ہو جائے۔ وعافنی وارزقنی، اور اللہ میرے رزق کو بڑھا دیجیے، مجھے رزق عطا فرما۔
تو اس کے معنی اور مفہوم اتنا زبردست ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ دعا موجود ہے. اور اگر آدمی بہت زیادہ جلدی میں ہو تو کچھ پڑھے بغیر دوسرا سجدہ نہیں کیا جیسا. دوسری دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ یہ ہے کہ کم از کم 2 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی، یا بعض روایتوں میں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، دونوں کا معنی ہے رب اغفر لی پڑھ لے یا اللہم اغفر لی پڑھ لے، دونوں پڑھ سکتا. اگر بڑی دعا پڑھ نہیں سکتا تو کم از کم چھوٹی دعا پڑھ لے. بہتر تو یہ ہے کہ بڑی دعا پڑھے، اس سے برکتیں آئیں گی، اس سے آسانیاں آئیں گی. وہ نماز سے وہ چیزیں نکال لی گئی جس نماز سے آدمی کو فائدہ ملتا تھا، وہ نماز سے وہ چیزیں نکال لی گئی. اسی لیے آج امت دیکھ لیے پوری پوری مسجد 2 منزل کی مسجدیں بھری نمازیوں سے، اور ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ میرے ابا بیمار ہیں دعا کر دیجیے. 2 منزل کی مسجدیں بھری ہیں نمازیوں سے، اور سب کے سب ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں. دعا کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ نماز جو پڑھی گئی ہے وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے. اس کے بعد جو مانگا جا رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کے دربار تک پہنچے گا. تو میرے بھائیوں، اب دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بات بیچ میں رہ گئی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب آدمی دعا کرتا ہے تو امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، اور مقتدی پیچھے پڑھنے والے ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں. تو ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد پڑھنا بھی ثابت ہے حدیث سے، اور ربنا ولک الحمد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بڑی دعا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت سے بیان فرمایا. رافع بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمات جب سنے تو کہا کہ تم میں سے کون شخص تھا جو میرے پیچھے پڑھا تھا؟ یہ صحیح بخاری کی روایت. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ کلمات پڑھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے اس کے ثواب کے لکھنے کے لیے لپکتے ہوئے. میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا. جو شخص رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد یہ بڑی دعا پڑھ لے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور کم از کم چھوٹی دعا پڑھے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، دونوں چیزیں ثابت ہیں. جتنی چیزیں ثابت ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی چاہے تو ربنا لک الحمد پڑھ سکتا ہے، کوئی چاہے ربنا ولک الحمد پڑھ سکتا ہے. اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی دعا حدیث کی کتابوں کے اندر پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام دعائیں ثابت ہیں. اس میں سے کوئی پڑھ لے اور چاہے تو ساری پڑھ لے. اسی طریقے سے جب دوسرے سجدے سے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا چاہے آدمی تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکے. بعض لوگ اپنے رانوں پر ہاتھ رکھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آدمی براہ راست نہیں اٹھ سکتا. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے پہلی جلد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحات کرتے تھے، اور دار قطنی کے اندر باقاعدہ حکم موجود ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے سجدے سے اٹھ کر اسی طرح بیٹھ جائیں جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں. یعنی سیدھے سجدے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ اسی طریقے سے بیٹھ جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ ہر ہڈی کا جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے. اور اس کے بعد واعتمد علی الارض، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب بقیہ عام نمازوں کی طرح ہے، وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہاں سے ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے نیت کرے اور دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور پوری امت کو محمد رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. پارٹیوں اور فرقوں میں بٹنے کے بجائے اگر بہتر یہ ہے کہ اس کی تحقیق کر لی جائے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے. اگر نبی کے طریقے پر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو کوشش کریں میرے بھائیوں، اور کسی کے کہنے میں نہ آئے، خود پڑھ کر دیکھ لیں. آج کا وہ دور ہے کہ آدمی اگر ان پڑھ بھی ہے وہ بھی تحقیق کر سکتا ہے. اپنے موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ پر نکال کر بخاری اور مسلم کی حدیثیں نکال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باتیں اتنے خطبے میں کہیں گئی ہیں وہ باتیں کہیں سے بے بنیاد بے سند تو نہیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ جو باتیں کہی سنی گئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے نبی کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنے اور اپنے نبی کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے نبی کے طریقے پر ایک ایک عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو، جائز مرادوں کو اللہ پوری فرما دیجیے۔ اپنے کرم سے ہم سب پر اپنا بے انتہا رحم و کرم فرما، اور ہم سب کو کرم کی نگاہ سے، رحم کی نگاہ سے دیکھ لیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم۔